نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. چوں بے گریا بے گریو نم بجوشد رحمتم چوں بے گریو نم بجوشد رحمتم آخرو شندانیو شد نعمتم رحمتم موقوف آن خوش گری یہاں رحمتم موقوف آن خوش گری یہاں کو گرست از بحر رحمت موج ساخت رحمتم معخوف آن خوش گری یہاں چوں گرست از بحر رحمت موج ساخت تا نگیرد ابر کے خند و چمن تا نگیرد ابر کے خند و چمن تا نگیرد طفل کے جوشد لبن بود شیخ و میاں اووا مدار از جوان مردی که بوز و نام دار وام او را حق زہر جام گزار کرد حق بحر قلیل از ریگ آر احمدو خضروی ابود نام او خدمت اشاق بود کام او. انتہائی واجب الاحترام
شب جمعہ کی سامعین مثنوی شریف، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی مولا روم سے استفادے کے لیے ہم اور آپ اسی انداز میں شب جمعہ میں حاضر ملتے ہیں۔ یہ بلا شبہ اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشن خدا یہ بخشندہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بخشش کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے نوازش کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس انداز میں یہ مجلس سجے اور شرکائے مجلس اس میں شریک ہوں۔ گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب آصف کامران چلپی صاحب، اور اس کے جو آخری اشعار اس فقیر نے بیان کیے تھے کہ رحمتم موقوف خوش گر یہاس، رحمت اللہ کی رحمت موقوف ہے گریے پر، زاری پر، عاجزی پر، انکساری پر۔ جن میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں وہ رحمت خداوند متعال کی حقدار بنتے چلے جاتے ہیں، رحمت خداوند متعال کے حقدار بنتے چلے جاتے ہیں۔ رحمت اب موقوف خوش گریہ ہو، چوں گرس از بحر رحمت موج سا، تا نگیرد ابر کے خندو چمن، جب تک ابر نہیں روتا باغ میں ہریالی نہیں پیدا ہوتی۔ تا نگیرد ابر کے خندو چمن، تو نگیرد طفل کے جوشد لبن، اور جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتی میں دودھ جوش نہیں مارتا۔ یہ مثالیں ایسی ہیں جو اس کے لیے بہت زیادہ پڑھائی کی، بہت زیادہ تفکر کی یا بہت زیادہ کتابوں کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو روز کا معاملہ ہے جو ہمارا آپ جانتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ تا نگیرد ابر کے خندو چمن، تو نگیرد طفل کے جوشد لبن، کہ جب تک بچہ روتا نہیں۔ غالباً یہ فریکوینسی اللہ نے سیٹ کی ہے، جیسے جیسے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے ویسے ویسے وہ جو دودھ کو خارج کرنے والے انزائمز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، سسٹم سے سسٹم جڑا ہوا ہے، وہ سینسر آن ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ماں اپنے بچے کو پیٹ بھر کر دودھ پلاتی ہے۔ اور جب کوئی روتا ہے، ابر روتے ہیں تو ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے، ابر روتے ہیں تو ہریالی پھیل جاتی ہے، بچہ روتا ہے تو ماں کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اگر تم گریہ زاری کرو تو ہر بات تمہاری مقبول ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہم کیا بھول گئے؟ ہم گریہ بھول گئے، زاری بھول گئے، عاجزی بھول گئے، انکساری بھول گئے، خدمت بھول گئے۔ کیا پکڑ لیا ہم نے؟ دیکھا دیکھی ہم نے تکبر پکڑ لیا، مال کی ذاتی نے مغرور کر دیا، نا تربیت ہونے کی وجہ سے خود پسند ہو گئے۔ یہ سب چیزیں کب پیدا ہوئی؟ جب ہم اس راستے سے ہٹ گئے۔ کس راستے سے؟ اس راستے سے جو خود شناسی و خدا شناسی کا راستہ ہے، جو خانقاہوں میں تربیت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کے جوہر کو نمایاں کرتی ہے۔ انسان میں جوہر چھپا ہوا ہے، انسان میں امر ربی چھپا ہوا ہے، سائلنٹ ہے، بالکل سائلنٹ ہے۔ کچھ چیزیں مینول ہیں ہمارے وجودوں میں اور کچھ چیزیں آٹو پر ہیں، کچھ چیزیں خود بخود چل رہی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں چلانی پڑیں گی، مگر شیطان اور ابلیس کی چالوں کی وجہ سے جو چلانے والی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا گھر چلانا، روٹی کمانا، انہی معاملات میں مشغول رہنا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دنیا کی طلب۔ جبکہ فقراء کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ان کے حیات بشری میں نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود خدا شناسی کے منزل پر فائز ہو، مخلوق خدا کو بھی خدا کی جانب جو ہے وہ موڑ دیں۔ یہ ان کا مقصد ہوتا ہے اور وہ ایسا کر کے دکھاتے ہیں، ایسا وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ جتنے بھی
اولیاء کبار ہیں، جتنے بھی اہل اللہ ہیں، ہر دور میں اہل اللہ نے یہ فریضہ انجام دیا کہ وہ مخلوق خدا کی تربیت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے وہ میسج کنوے کرتے ہیں۔ ورنہ یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے کیا معاشرے کو دے رہے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود صورت کی طرح سے نمایاں ہے کہ وہ لوگ جو یونیورسٹیز کی ڈگریاں تو گھروں میں رکھتے ہیں، کیا انہیں اپنے قول اور فعل پر دسترس ہے؟ کیا انہیں اپنے قولی اور فعلی کردار کی پختگی کا شعور ہے؟ کیا وہ لوگ مخلوق خدا کے لیے رحمت ہیں یا زحمت ہیں؟ ہر شخص بچہ جانتا ہے کہ فی الحال اس زمانے میں 2023 کے ستمبر کے مہینے میں جو کچھ ہم پہ گزر رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ تربیت نہیں ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم معاذ اللہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک ہو کہ ہم مکافات عمل کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ جب نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا داری کو اختیار کیا، مال و متاع جمع کر لیا، وہی مال ہمارے لیے اژدہا اور سانپ بن گیا۔ کہ تربیت ہوتی تو لمیٹیشن کا اندازہ ہوتا، تربیت ہوتی تو حد سے تجاوز نہ کرنے کا معاملہ ہوتا، اختیار کو خوف خدا کی وجہ سے استعمال کیا جاتا، نہ کہ دنیا طالبی کی وجہ سے، جو آج عام سی بات ہے۔ کیونکہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، ہم تو صرف ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ تربیت کیا ہے اور تربیت نہیں ہے وہ کیا ہے۔ دیکھ لیں کیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ہم خدا کی پکڑ کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے مکافات عمل کی جو اللہ نمائندگی کرتا ہے، اللہ مکافات عمل جہاں سے چاہتا ہے عمل کے مکافے کا انتظام کر دیتا ہے۔ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سخت مشکل ہے مخلوق خدا کے لیے، جب اقتدار چھن جاتا ہے پھر معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، جو آج بہت نمایاں ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو مخلوق خدا کے لیے محنت کرتے ہیں؟ آئیے آج اس پہ بات کریں گے، آج کی نشست میں اس پہ بات کریں گے کہ جب ابر روتا ہے تو خود بخود چمن گل و گلزار ہو جاتا ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو ماں اس کی تیمارداری کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے، ماں ہو یا دائی ہو، ماں اپنی خدمت پر مامور ہو جاتی ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے۔ اب معلوم فرماتے ہیں وہ کون ہیں جو اختیاری طور پہ ایسا کرتے ہیں۔ بود شیخ وائما اووا مدار از دوا مردی کے بودو نام دور، کہ ایک شیخ گزرے ہیں، معلوم فرماتے ہیں معروم رحمۃ اللہ علیہ کسی شیخ کو اپنے مثنوی شریف میں جگہ دے رہے ہیں تو وہ عام پھر نہیں ہوں گے، یہ بھی ذہن رکھیے گا، وہ عام نہیں ہوں گے، پھر وہ بہت ہی خاص ہوں گے۔ بود شیخ وائما اووا مدار از جوان مردی کے بود او نامدار، کہ جوان مردی کا، اس شیخ کی جوان مردی، اس شیخ کی مضبوطی، اس شیخ کے کردار کی پختگی قانون نمایاں کر رہے ہیں۔ کیسے نمایاں کر رہے ہیں؟ دا ہزار وام کر دے از مہا، خرچ کر دے بر فقیر ان جہاں، کہ ہزاروں کی تعداد میں اشرفیاں ادھار لے کر، یہاں بھی بہت اہم بات ہے، پہلے سارا لٹا دیا، اپنے پاس تھا جو کمایا تھا، گھر تھا، بار تھا، خانخواہ تھی، سب راہ خدا میں لٹا دیا۔ اب پھر کیا کرنے لگے وہ شیخ صاحب؟ پھر ادھار لیتے، اس سے لیتے اس کو دیتے، اس سے لیتے اس کو دیتے، یہ کام چل پڑا ان کا کہ وہ ادھار لے کر بانٹ رہے ہیں۔ ادھار لے کر کس کو بانٹ رہے ہیں؟ خرچ کر دے بر فقیر ان جہاں، کہ ان جہاں کے نادار لوگوں کو، اس جہاں کے کمزور لوگوں کو، اس جہاں کے معذور لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ بے دریغ تقسیم کر رہے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، آج کا بیان بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ہم بوامو خانخواہ ساختے، خانمانو خانخواہ در باختے، گھر کا مال و متاع، گھر کی تمام دولت، گھر کا تمام اجناس، یہاں تک کہ خانخواہ کو بیچ کر، پہلے بنائی خانخواہ محنتوں سے، پھر بیچ کے بانٹ دی۔ یہ کیسے شیخ کا جوان مرد کہہ رہے ہیں، معلوم اس کو جوان مرد کہہ رہے ہیں۔ مرد تو بہت ہوتے ہیں اور غرض بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں ان کی جوان مردی پھر نمایاں ہوتی ہے معاشرے میں کہ یہ مرد ہے، اس میں مردانگی ہے۔ مردانگی کو ہم نے شہوت سمجھا ہوا ہے، صرف مردانگی کا دوسرا نام شہوت ہے،
شہوت مردانگی نہیں ہے، کردار کے پختگی مردانگی ہے۔ فرماتے ہیں ہم بوام و خانخواہ ساختے، بڑی محنت و مشقت سے خانخواہ بنائی، خان و مانے و خانخواہ در باختے، پھر گھر بھی اور خانخواہ بھی سب کر دی، رائے خدا میں بانٹ دی۔ احمد خضروی ابود نام، احمد خضرویہ ان کا نام تھا۔ اور فرماتے ہیں احمد خضرویہ ان کا نام تھا، خدمت الشوق بود کام او، اور عاشقوں کی، اہل اللہ کی، اللہ کی مخلوق کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی خدمت ان کا کام تھا۔ کیا خدمت رہی ان کی؟ پوری زندگی 60-65 سال اپنے خانوادے ہی کو مضبوط کرنے میں گزر گئے، تو راہ خدا میں کیا کیا؟ راہ خدا میں کیا کیا؟ مثنوی شریف جو ہے نا، بالکل ذہن میں رکھیے گا، مثنوی شریف وحدانیت کے کتاب کا نام ہے۔ مثنوی شریف کے پورے اسباق اللہ کی وحدانیت، اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کی حیثیت کو اور اللہ کے اصل پیغام کو نمایاں کرنے کی کتاب کا نام مثنوی شریف ہے۔ مثنوی ما دکان وحدت، میری مثنوی وحدت کی دکان ہے۔ اللہ وحدانیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہر صفحے پہ ولیوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، اہل اللہ کے ذریعے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ذریعے، اللہ سے محبت کرنے والوں کی خدمت کے ذریعے نمایاں ہو رہی ہے۔ مثنوی ما دکان وحدت، ہر کے بینات غیر واحد ان بتت، اس کے علاوہ اگر کچھ تم دیکھتے ہو مثنوی شریف میں تو وہ بت ہے جو تمہارا اپنا تراشیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ احمد خضروی ابود نامو، خدمت الشوق بودے کامو، کہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ اللہ کی مخلوق، اللہ سے محبت کرنے والوں کی خدمت کرنا ہے بس۔ اپنا سارا دے دیا تو اب کیا رہ گیا؟ اب اپنے نام کی وجہ سے، مشہوری کی وجہ سے ادھار لے رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں۔ کام ہی یہی ہو گیا کہ لینا ہے اور بانٹنا ہے۔ لینا کون کرے گا بھائی؟ کون کرے گا؟ جو مرد ہوگا وہی کام کرے گا۔ اپنے آپ کو مٹاتا رہے گا، یہاں مٹاتا رہے گا وہاں بلند ہوتا چلا جائے گا، یہاں مٹاتا رہے گا وہاں بلند ہوتا چلا جائے گا۔ وام اورا حق زہر جام گزور، کرد حق بہر خلیل از ریکار، ان کے تمام قرض کو جو وہ لیتے تھے اللہ کسی نہ کسی طرح پورا کر دیتا تھا۔ ابراہیم خدا میں دیتے تھے، ابراہیم خدا میں اللہ کو نہیں معلوم ہے میرا بندہ میری رضا کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کو حل کر دیتا تھا۔ اس کے ہر ادھار کے ادائیگی کے اسباب خدا ویسے بنا دیتا تھا۔ آئیے مولانا آپ کو کیا بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی بھی خصوصیت اور خاصیت اور فضیلت تھی کہ وہ مہمانداری کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ اب دیکھیں مولانا کو سمجھیں سب سے پہلے کہ مولانا کی آمد کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، کہ مولانا اب کیفیت میں ہیں اور ایک کے بعد وہ ریفرنسز آ رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اہل اللہ کی حیات سے ثابت ہیں، انبیاء کی فضیلت سے شامل ہیں۔ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، 4-6 مہمان چاہیے آپ کو۔ کس کو؟ خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کو ہر وقت کچھ نہ کچھ مہمان چاہیے، اور اسے خوش ہوتے تھے کھلا کر خوش ہوتے تھے۔ ہم جتنا بھی کھا لیں خوش نہیں ہوتے، ہم جتنا بھی کھا لیں ہم خوش نہیں ہوتے، اور وہ کون ہوتے ہیں جو کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل حق کے گھر ایک دفعہ مہمان آ گئے، کچھ زیادہ لوگ تھے، تو آپ نے اپنے خادم خاص کو کہا کہ جاؤ فلاں جگہ سے آٹا لے آؤ۔ وہ اونٹ پر سوار ہو کر خالی بوریاں لے کے وہاں گیا۔ اتفاق کہیے، سوئے اتفاق کہیے، قیامت تک کے لیے ہمیں آپ کو پیغام سکھانا مقصد تھا کہ دیکھو کیسے کر سکتے ہیں ہم۔ تو وہاں گیا تو اتفاق سے وہاں آٹا نہیں تھا۔ اب واپسی میں اس خادم کو تھوڑی شرم آئی کہ مہمان سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مہمان خانے میں، اب میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، کم سے کم ایسا کرتا ہوں کہ ان بوریوں میں ریت بھر لیتا ہوں، جب جاؤں گا تو ریت سے بھرے ہوئے تھیلے بھرے ہوئے نظر آئیں گے اونٹ کے اوپر۔ تو اس نے کیا کیا کہ راستے سے اچھی صاف ریت اسے نظر آئی، اس نے اس کو تھیلوں میں بھر لیا۔ کیسے؟ احمد خضرویہ کا تمام قرض اللہ اتارتا تھا، انہیں یقین تھا کہ اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتا، اللہ کبھی بھی اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتا۔ دوستوں یہ یقین کی کمی ہے، اللہ پر اللہ کے نعرے تو لگا رہے ہیں،
میں 12 مختلف چھوٹی حکایتیں بھی سناتا ہوں جس میں لوگ ہنستے ہیں کہ وہ ایک چرواہے کا واقعہ تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا میں مچھلی اپنی بکریاں ڈال دیں، اس کو یقین تھا، اور جو بیان کر رہا تھا اس کو یقین نہیں تھا۔ بہرحال وہ خادم جو ہے وہ ریت بوری میں بھر کر گھر پہنچا۔ جب پہنچا تو ابراہیم خلیل کو چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، اللہ خلیل حق، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب گھر پہنچا اونٹ سامنے کھڑا تھا، تو آپ نے جب بوری کی کیفیت دیکھی، کہا تھا، فرمایا تھا کہ گیہوں لانا، یہاں پیس کے روٹیاں بنا لیں گے۔ اب وہ بوریوں کی گیہوں میں اور آٹے میں فرق نظر آتا ہے کہ جو آٹے کی جو بوری ہوتی ہے بہت اسموتھ ہوتی ہے، اور گیہوں کی وجہ سے تھوڑی سی الگ نظر آتی ہے آٹے کے مقابلے میں۔ جب اب وہ پہنچا خادم، تو اللہ کے حبیب، اللہ کے دوست خلیل حق کی زبان اطہر، زبان مبارک سے قیامت تک کے لیے نکلا، ہمیں اور آپ کو پہچان کرانے کے لیے نکلا لفظ، کیا تم آٹا ہی لے آئے؟ آٹا ہی لے آئے۔ وہ خادم خاموش رہا۔ جب کھول کے دیکھا گیا تو اس میں ریت کی جگہ پہ آٹا بھرا ہوا تھا، ریت کی جگہ پہ وہ ریت لایا تھا، مگر کہنے والے کی زبان کی تاثیر کو دیکھو، جو اللہ کے نبی حضرت خلیل حق کی زبان سے نکلا، اللہ نے ریت کو بھی آٹا بنا دیا۔ اور فرماتے وام اورا حق زہر جام گزور کرد حق بہرے خلیل از ریک آرٹ۔ اللہ نے اپنے دوست کی رعایت میں ریت کو بھی آٹا بنا دیا، ریت کو بھی کیا بنا دیا؟ گفت پیغمبر کے در بازار ہو دو فرشتے میں کند دائم ندو، کئی خدا تو منفق را دے خلف و خدا تو ممسک را دے طلب۔ اللہ کے نبی اس کے فوراً بعد مولانا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے ہر وقت بازاروں میں صدا لگاتے ہیں۔ 2 فرشتے بہت اہم مضمون ہے، بازاروں سے گزرنے والوں، بازاروں سے اپنے لیے خرید و فروخت کرنے والوں، سن رکھو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے بازار میں یہ صدا لگاتے گھومتے ہیں کہ اللہ تقسیم کرنے والوں کے مال میں اضافہ فرما اور بخیل لوگوں کو رسوا فرما۔ اگر سیکھنا کوئی چاہے نا تو کسی کے عمل سے سیکھ بھی سکتا ہے، اور نہ سیکھنے والا خدا جس کی توفیق کو چھین لے۔ فرشتے آواز لگا رہے ہیں بھائی، کچھ آواز لگانے پہ متعین 2 فرشتے، تو آمین پہ کہنے پہ متعین کیوں ہوں گے؟ اس نے لا محالہ متعین کیوں ہوں گے؟ فرماتے ہیں گفت پیغمبر کے در بازار ہو 2 فرشتے میں کند دائم، 2 فرشتے مسلسل صدا لگا رہے ہیں، 2 فرشتے مسلسل صدا لگا رہے ہیں کہ اللہ تقسیم کرنے والوں، خدمت کرنے والوں، مخلوق کا خیال رکھنے والوں کے مال میں اضافہ فرما، اور جو بخیل ہیں وے خدا تو ممسک را دے طلب، جو بخیل ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے خوش نہیں ہیں، تو ان کے مال کو برباد کر دے۔ کما بہت رہے، برکت ختم ہو گئی، لا بہت رہے، پھر فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے پکڑ ہے، نبی کا فرمان ہے کہ جو دیتے ہیں ان میں اضافہ کر دے، اور جو بخیل ہیں، بخالت دکھاتے ہیں، ان کو تو کیا کر، رسوا کر دے۔ 2 فرشتے بازار میں یہ کہتے ہیں جو خیرات دیتے ہیں ان کے مال کو اضافہ کر دے، اور جو کم کرتے ہیں ان کو تو رسوا و برباد کر دے۔ خاصیا منفق کے جہاں انفاق کر، حل خود قربانی خلاق، اور دینے کے معاملے پہ مال پہ مت رک جانا، روٹیوں پہ لنگر پہ مت رک جانا۔ دینے والا اپنا گلا بھی خدا کو دے دیتے ہیں، اللہ غنی اللہ غنی۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ دینے والے لنگر کھلا کے، تقسیم کر کے، زکوٰۃ تقسیم کر کے، قربانی کر کے دے رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ نہ رکا جائے، بات آگے جا رہی ہے۔ حل خاص منفق کے جہاں انفاق کر، جو اپنی جان کو راہ خدا میں انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں نا، انفاق فی اللہ کی راہ میں خیرات کرنا کہتے ہیں نا، تو ایسے بھی ہیں۔ تم اپنے کمال پہ رک مت جانا، جو کر رہے اسی کو بہت مت سمجھنا، ایسے بھی ہیں۔ پہلے تو ان پہ کر دی کہ رسوا ہوں گے جو نہیں کرتے، اب جو کر رہے ہیں اس کی بھی درجہ بندی کر دی گئی۔ کیسے کی گئی کہ جو کر رہے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنا گلا راہ خدا میں خلیل حق ذبی اللہ خلیل حق کے صاحبزادے
اسماعیل ذبیح اللہ نے برضا اور رغبت اپنا گلا اللہ کو دے دیا. کٹا بات کیجئے نا ابھی. وہ گلا جو برضا اور رغبت دے دیا گیا، چھری نہ چل سکی اس کے اوپر، پھر چھری نہ چل سکی اس کے اوپر. چھری کو حکم نہیں تھا، صرف دکھانا یہ مقصود تھا کہ ایسے بھی ہیں جو اپنا گلا بھی اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. حلق پیش آورد اسماعیل وار، اسماعیل نے بھی تو اپنا گلا راہ حق میں دے دیا. اسماعیل نے بھی تو حلق پیش آورد اسماعیل وار، کار در حلقش نیارد کردگار کو، اللہ کو اپنا گلا اسماعیل نے دے دیا. تاریخ انسانیت کا وہ چیپٹر ہے یہ کہ برا و رغبت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا گلا دے دیا، قبول بھی ہو گیا. صفات کا مضمون ہے کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا دینے کا اپنا گلا، تو صفات کا مضمون ہے کہ تو اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک مینڈھا بھیج دیا گلے کے بدلے قبولیت کی منزل کے لیے. چھری چلی اسماعیل پہ نہ چلی، چھری چلی مینڈے پہ چلی. چھری چلی تو مینڈے پر. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور بعد والوں کے لیے رائے خدا میں برضا اور رغبت اپنا گلا دینے کا جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اسماعیل کی جانب سے چلا، وہ امام علی مقام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تمام اس کی ہوئی کہ اپنا گلا اور رائے خدا میں نہ صرف اپنا دیا، اپنے 72 ساتھیوں کا بھی دیا. تم آٹا بانٹ کر خوش ہوتے ہو، تم روٹی بانٹ کر خوش ہوتے ہو، اور اللہ معاون تمہیں دکھا رہے ہیں کہ کون ہے جو اپنا گلا بھی دیتے ہیں، اپنا بھی دے دیتے ہیں، اور اپنے 72 ساتھیوں کا بھی دے دیتے ہیں. آج ان کا چہلم ہے. آج کا دن کیا ہے؟ 40 چہلم کا دن ہے. جب کوئی اپنا گلا راہ خدا میں دیتا ہے نا دوستوں، ہم اور آپ روٹی دے سکتے ہیں، ہماری وساطت اتنی ہے. جنہوں نے گلا دیا تو 3 کروڑ انسان آج جمع ہیں وہاں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تنگ نظر متکبر اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اس گلے کو جو اللہ نے قبول کیا تو تا قیام قیامت تک کے لیے اس سال 2.5 سے 3 کروڑ افراد خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں موجود ہے. اس وقت ان لمحات میں وہاں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ کربلا. وہ اللہ میں موجود ہیں. آپ دیکھیں خدا کس حد تک دینے پر قدرت رکھتا ہے. خدا کس حد تک دینے پر قدرت رکھتا ہے یہ دیکھیں بس آپ. تو سوچ لیں رائے خدا کی محنت چاہے خدمت کی شکل میں ہو، محنت کی شکل میں ہو، ایثار کی شکل میں ہو، قربانی کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہوگی خدا اس کو اس حد تک بڑھانے پر قدرت رکھتا ہے. حلق پیش آورد اسماعیل وار، کور بر حلقش نیارت کردگار، کہ کردگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے برضا و رغبت اپنا گلا پیش کر دیا والد صاحب کے خواب کی تعمیل میں. والد صاحب کی خواب کی تعمیل میں، اور وہ قبولیت کے درجے پر فائز. غریب سادہ اور رنگی، آج پھر یہ شعر پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، آج اس کی مناسبت سے پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے. غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. جو عمل کر کے دکھایا حضرت ذبیح اللہ نے، وہ تکمیل اتمام یہاں ہو رہا ہے. تا قیام قیامت تک انسانیت پر یہ احسان ہے کہ کوئی ایسا عمل کر نہیں سکے گا پھر. اور جس نے کر لیا تو 2023 کے اس پرفتن دور میں بھی 3 کروڑ افراد پہنچ کر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. دیکھیں کیا اللہ نوازتا ہے اور کیسے نوازتا ہے یہ دیکھیں. جو غافل ہیں ان کی بات ہی نہیں کی جا رہی.
جو جانتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ برضا اور رغبت اتنے افراد خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس مقام پر جمع ہیں جہاں برضا اور رغبت اللہ کی رضا کے لیے محنت کی گئی، اور وہ محنت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ پس شہیدہ زندہ رویند خوش تو بدا خالب بمنگر گبروش۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ شہادت ہی تو ہے کہ اتنے شہادت دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اتنے شہادت دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں کہ یہ وہ مرد کامل ہے جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی، نہ صرف اپنی ذات کے لیے، پورے خانوادے کو، شیر خوار بچوں تک کو، دوستو شیر خوار بچوں تک کو راہ خدا میں قربان کرنے کی فضیلت کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گی، کسی اور کے حصے میں۔ پس شہیداں زاں زندہ رویند خوش۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے نا، مردہ مت کہو۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اپنی جانیں اللہ کو دیں، تو پھر ان کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو راہ خدا میں شہید ہوئے، پہلی بات تو انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کے پاس ہیں اور خدا انہیں رزق دیتا ہے۔ رزق کا کانسیپٹ ہمارے یہاں کیا ہے؟ تندور کی روٹی، نہاری، کوفتے کلیجی، میٹھا، یہ رزق کا تصور ہے نا، کہ خدا رزق کا یہی شیپ جانتا ہے۔ وہ تو منو سلوا بھی اتار دیتا ہے آسمان سے۔ آسمان سے عیسیٰ ابن مریم کی قوم کے لیے مائدہ بھنا ہوا گوشت بھی اتار دیتا ہے۔ کون سا سسٹم وہاں ہے جو بھنا ہوا گوشت لا کے دے رہا ہے؟ سسٹم ہیں بہت سارے جہاں سب کچھ چل رہا ہے۔ تو شہیدوں کو خدا کون سا رزق دیتا ہے؟ شہیدوں کو خدا اپنے دیدار کی روزی دیتا ہے۔ جو اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں، پھر انہیں روٹی پانی کی طلب نہیں ہوتی ہے۔ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اصحاب کہف جب گھروں سے نکلے تو 309 سال تک سوتے رہے؟ کتنی لسی پی اور کتنے چرگے کھائے؟ نہیں کھائے نا بھائی۔ 309 سال تک بغیر کھائے پیے اللہ ان کی حیات کو قائم رکھتا ہے، اور عبرت کے لیے زمانے کو دکھاتا ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ 309 سال تک 5 7 9 جتنے بھی افراد تھے، وہ بشمول ان کے کتے کے، خدا نے 309 سال تک انہیں کون سا رزق دیا ہوگا کہ ان کا سسٹم ایکٹیو رہا، ان کے جسم میں خون دوڑتا رہا، ان کی روح اپنی جگہ پہ قائم رہی، ان کا سسٹم آن رہا۔ تو خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ رزق کے جس اینگل کو ہم جانتے ہیں وہ ہم بہت محدود دائرے میں جانتے ہیں، اللہ شہیدوں کو وہ رزق دیتا ہے جس کا تمہیں ادراک نہیں ہے، کے بعد تمہارا فہم نہیں ہے۔ تو خلف دوداس چون جانے بخو جون احمد از غم و رنج و شقا۔ اسی لیے اہل اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ سے جو جڑ جاتے ہیں، نہ ان کو خوف ہے مٹ جانے کا، نہ ان کو خوف ہے لٹ جانے کا، نہ ان کو خوف ہے نقصان کا۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ سے جو جڑ جاتے ہیں، جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم، اور نہ ہی حزن و ملال ہے، نہ غم ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ ایک طبقہ وہ دکھایا پچھلی نشست کا، ایک طبقہ آج دیکھیے کہ ایک مرد کامل کی مثال سے بات شروع ہوئی، اور ابراہیم خلیل حق سے گزرتی ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام سے گزرتی ہوئی کس مقام پر آ گئے ہم اور آپ؟ پکچر بالکل کلیئر ہے، کوئی بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، صاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شیخ وامی صالحاں ای کار کر، سال ہا سال احمد خضرویہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا، سال ہا سال یہ کام کیا۔ کیا؟ ایک اور بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب سمجھ جاتے ہیں نا حقیقت کو، کسی وقت آئے گا شرح و بسط سے بھی بیان کروں گا، آج ضمناً لے لیتا ہوں۔ ایک بزرگ خیال ہوا کہ
ساری مجاہدے ریاضتیں سمجھ گئے حقیقت کو کہ جسم کی کیا حقیقت ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، دنیا کی مثال مردار کی سی ہے اور طلب کرنے والا کتے کی مانند ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو بزرگ تمام معاملات سے گزر گئے، اب چاہتے تھے کہ یہ پنجرہ ٹوٹ جائے اور روح آزاد ہو جائے جو امر ربی ہے۔ تو بہت کوششیں کی کس طرح یہ جال ٹوٹ جائے، یہ وجود کا جال ہے، یہ وجود جو ہے یہ جال ہے، اس میں روح قید ہے۔ تو اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس قید سے نکلنے کی خواہش بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ دنیا دار نہیں کر سکے گا۔ آئی سی یو اور سی سی یو اسی لیے دریافت ہوا ہے کہ لوگ جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، یہاں سے جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ارے یار کچھ بھی لے لو، ہمیں بچا لو، ایسا ممکن ہے؟ وقت معین پہ جانا تو ہے نا بھائی، تو ذہن بنا لیتے ہیں، اہل اللہ ذہن بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال بہت کوشش کی، نہیں ہو رہا تھا، تو ایک مرتبہ ایسا کیا کہ پہاڑ کی بلندی پہ گئے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیا، لڑکتے پڑکتے چشمے میں آ کے گرے، بالکل ٹھنڈا پانی اور زبردست اس کی وہ آ کے گرے، تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو آتے ہوئے غیبی سے آواز آئی، کیا چاہتا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہ بس بیزار ہو گیا ہوں، بالکل بیزار ہو گیا ہوں، تو اسی لیے مجھے بس اٹھا لیا جائے۔ اچھا ایسا کرو کہ ہمارے کچھ کام کرو، ہم بتاتے ہیں وہ کرو۔ ہاں تو آپ کے کام تو ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کام آپ کام دیں گے، ہم کریں گے۔ تو ٹھیک ہے ایسا کرو۔ بہت معروف بہت مشہور بزرگ تھے، اس آئے گا پھر نام تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا میں کسی وقت کسی دفتر میں، اس کا سلسلہ ہوگا۔ تو گئے اور جا کر کہا ہمارا کام یہ کرو، ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو بہت مشہور تھے، تو غیر معروف راستے سے، سنسان راستے سے شہر میں داخل ہوئے۔ کام یہ دیا گیا کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو بانٹو جا کے۔ کتنا اللہ کو کام پسند ہے یہ والا کام، اللہ کو کتنا پسند ہے، بانٹنے والا، کھلانے والا، دلجوئی کرنے والا، شفا دینے والا۔ اللہ کو یہ کام کس حد تک پسند، دیکھیں کہ امیروں سے لیتے جاؤ، غریبوں کو دیتے جاؤ۔ لسٹ مل جاتی تھی روز، اور اس سے جاتے بڑوں سے لیتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے۔ تو لسٹیں جو آتی اس میں لسٹ میں ایک صاحب کا نام تھا کہ بڑی اللہ اللہ، ہر وقت کی تسبیح اور ہر وقت کی پڑھائی، ہر وقت کی ٹک ٹاک میں میسیجز، ہاں یہ چل رہا ہے۔ تو وہ جناب وہ نام آیا کہ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، بہت آج کل انہوں نے اوڑھنا بچھونا کیا ہوا ہے، ہمارا نام پکار رہے ہیں، اندر سے نہیں پکار رہے، باہر باہر سے پکار رہے ہیں، بس جا کے چیک کرو۔ تو صبح صبح فجر کے وقت وہ حضرت جو ہیں، وہ بزرگ جو ہیں، ان کے گھر پہ پہنچ گئے، اللہ کے نام پہ بابا خیرات دے دو۔ تو بھائی ہمارے تو نصیب جا گیا، آج تو فجر سے پہلے ہی خیرات مانگنے والا اللہ کے نام پہ آ گیا، دے دو بھی، دے دو، دے دیا۔ آدھے گھنٹے بعد فجر ادا کر کے پھر آ گئے، اللہ کے نام پہ بابا۔ تو دیکھ لیا بھیا ابھی تو دیا تھا، پھر آ گیا یہ، ارے بھائی چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے، دے دو بھائی، دے دیا۔ آدھے گھنٹے بعد پھر آ گئے، اللہ کے نام پہ بابا۔ اب وہ سارا اللہ کی محبت کا اور اللہ کی چاہت کا جو خول چڑھا لیتے ہیں لوگ اپنے وجودوں پر، وہ سارا اتر جاتا ہے۔ جب تیسری بار آئے تو وہ تو گالم گلوچ پہ اتر آئے، تو کیسا بےقرار آدمی ہے، صبح سے دے رہے ہیں، اتنا حریص ہے، تیرا پیٹ نہیں بھر رہا، اور یہ بہت سنائی باتیں کڑوی کڑوی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا بہت آج کل پڑھائیاں چل رہی ہیں، ان کو چیک کرو جا کے۔ تو ہم اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں آج کل، چیک کرنے کے کام پہ۔ ہمیں چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اوپر سے، ہم نے آپ کو چیک کیا، آپ تو فیل ہو گئے سمجھو بھائی۔ اب تو یار یہ تو خاص پارٹی ہے ان کی بھائی، چیک کرنے نکلے۔ اب سارا اندر سے تجوری لا کر عورتوں نے زیورات لا کے خدموں میں رکھ دیا، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو یہ دکھاوا ہے سارا۔ تم راہ خدا میں اللہ کے نام پہ دینے کے دعوے کرتے ہو، اور 3 دفعہ میں تمہارے بالوں سے لے کے ناخن تک تو وہ تمہیں بغیر کسی پیمنٹ کے دے رہا ہوتا ہے، اور تم اس کو ذرا سے دے کر جتاتے ہو، برائیاں کرتے ہو، لان تان کرتے ہو، تو اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ روتے گاتے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے، جب وہ امتحان لینے پر آتا ہے تو ابراہیم جیسے تو کامیاب ہو جاتے ہیں، اسماعیل جیسے تو کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت والا کبھی اللہ کے راستے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا جھیلے گا؟ وہ دکھ جھیلے گا، وہ بے عزتی جھیلے گا، وہ قسم پرسی جھیلے گا، وہ جہالت جھیلے گا، وہ بے عزتی جھیلے گا، وہ امراض جھیلے گا، اسپتالوں کو آباد کرے گا، اس کی توفیق چھین لی جائے گی کہ وہ غربا پر خرچ نہ کر سکے گا۔ یہ اللہ کا پیمانہ ہے۔ چونکہ عمر شیخ در آخر رسید، چونکہ عمر، ہمیں واپس پلٹ کے اس مقام پہ آنا ہوتا ہے،
ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، بعض اوقات پلٹ کے پھر وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے مرکز ہے، جو پیغام ہے، جو مولانا کی مثنوی شریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مارگ دید، عمر کا بڑا حصہ شیخ کا انہی کاموں میں گزر گیا، اور آہستہ آہستہ جب عمر بڑھ گئی تو اپنے وجود میں شیخ نے کمزوری کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ در وجود خود نشان مرگ دید، کہ اپنے وجود میں موت کی علامات کو شیخ نے دیکھ لیا۔ یہ بھی خدا دکھاتا ہے۔ بے شمار بزرگان اعظام کے بارے میں یہ پڑھا گیا ہے، موجود ہے کتابوں میں، ہم چھوڑ گئے، کتابیں چھوڑ کر ہم نیٹ پہ چلے گئے۔ 3 طرح کے نام اکثر میرے پاس لوگ نام کے لیے آتے ہیں، تو نام رکھ دیں حضرت، تو نام وہ رکھا جائے جو اللہ نے پکارا، پھر وہ نام رکھے جائیں جو نبی نے پکارے، انبیاء نے پکارے، پھر وہ نام نکالے جائیں نیٹ سے تیسرے نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے نام، اللہ نے نبیوں کے نام پکارے، کہ اچھا نہ ہو کہ اپنے بچیوں کے نام اللہ کے پکارے ہوئے نام پہ رکھا جائے۔ مزمل، مدثر، یہ وہ نام ہے جو اللہ نے، یعقوب، یا زکریا، ایوب، یہ نام کس نے پکارے؟ اللہ نے پکارے۔ پھر دوسرے نمبر پہ انبیاء نے اپنے بچوں کے نام پکارے، وہ دوسرے نمبر پہ آئیں گے، اور تیسرے نمبر پہ نیٹ کے نام آئیں گے۔ تو لوگوں نے الٹا کر دیا سسٹم کو، نیچے چلتے ہیں اوپر کی طرف، ایسے عجیب و غریب نام آ کے لکھواتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اس نام کے سے تو پورے گھر میں بے برکتی پھیل جائے گی، تو پکار کے تم وہ کیوں نہیں پکارتے جو اللہ پکارتا ہے؟ کس نے تمہیں روکا ہے؟ شاید اللہ ہی نے روک دیا ہے کہ ان کے معاملات جب صاف نہیں ہوتے ہیں تو اللہ پھر اس راستے پر ڈال دیتا ہے جو اللہ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ چونکہ عمر بے شمار ایسے لوگوں کو کتابوں میں مطالعے میں رہا کہ اپنے دن کا یہاں سے روانگی کے دن، لباس بدلنے کا دن کا تعین کر دیتے، بھئی فلاں دن جمعے کے دن صبح جائیں گے اور جمعے کی نماز کے ساتھ ہمارا معاملہ کر دینا۔ بے شمار غوث علی شاہ خزن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حیات کے اگلے دور میں ایک جگہ پانی پت شریف میں بہت ہریالی، بہت سبز درختوں کے درمیان جگہ تھی، فرمایا کہ بھئی بیٹا ہمارے لیے جگہ کا انتظام کر لو، ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ جگہ سکھوں کی تھی، جو ان کے جو مریدین متعلقین خلفاء تھے وہ سکھوں کے پاس گئے کہ حضرت کو ہماری جگہ پسند آئی ہے رہنے کے لیے، تو یہ ہمیں بیچ دیں آپ۔ کن حضرت کو؟ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سکھوں نے کہا ہمارے حال پر رحم کریں، معاف کریں، اتنا بڑا نام ہے، ہم ان سے پیسے لیں؟ جب خدا کسی کے دل پر اثر کرتا ہے، چاہے وہ سکھ ہی کیوں نہ ہو، ہندو ہی کیوں نہ ہو، کرسچن ہی کیوں نہ ہو، حق کو پہچاننے والے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ بغیر کسی ہدیے کے وہ زمین حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تفوض کر دی، بخش دی، اور وہیں آپ کو رکھا گیا پانی پت شریف میں۔ تو لوگ اپنے مرگ کو، اپنے حیات اخروی کے آخری ایام کو دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مارگ دید، کہ اپنے وجود کے اندر کمزوری محسوس کی۔ ایسے میں کیا ہوا کہ وہ جو جن سے قرض لیا تھا نا، جن لوگوں سے قرض لیا تھا، مشہور ہو گئی سر شیخ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بھائی آج کل بہت بخار رہتا ہے اور ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے، تو سارے جمع ہو گئے جن سے حضرت نے قرض لیا تھا، قرض لے کے بانٹا تھا، وہ سارے خانقاہ میں جمع ہو گئے۔ صاحب ہمارا مال نہیں دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہمارا مال نہیں دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ کتنا قرض تھا؟ 400 اشرفیاں، ٹوٹل 400 اشرفیاں حضرت پر قرض تھا۔ وہ سارے آگے بیٹھ گئے اور سخت باتیں کرنے لگے۔ شیخ گفت این بے گمان و راہ نگر، نیست حق را 400 دینار زر۔ بیٹھ کے بری باتیں کرنے لگے، جیسے لوگ کرتے ہیں، تو بہانہ بازی کر رہے ہو، تم ہمارے پیسے نہیں دے رہے ہو، اس طرح کی بات خود سمجھ لیں کیا کہتے ہوں گے لوگ۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ کیسے نادان اور بدگمان لوگ ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے رب کے پاس 400 دینار صرف نہیں ہے؟ کیا صرف 400 دینار کا معاملہ ہے؟ مگر وہ سختی کر رہے ہیں۔ شیخ گو شیخ گو این بدگمان را نگر، نیست
نیست حق نیست حق را 400 دینار زر. کیا اللہ کے پاس سونے کی 400 اشرفیاں نہیں ہیں کہ بدگمان ہو کر مجھ سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے میں کیا ہوا دوستو، ایسے میں کیا ہوا کہ خانقاہ میں سب بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے آواز آئی حلوہ لے لو حلوہ لے لو. ایک بچہ سر پہ تھال رکھ کر، چھوٹا بچہ سر پہ تھال رکھ کر وہاں سے گزر رہا تھا. تو شیخ نے خادم خاص کو اشارہ کیا کہ وہ حلوہ اسے لے لو پورا اور لا کے ان کے آگے رکھ دو، یہ تھوڑی دیر مشغول ہو جائیں گے، کھا پی لیں گے. آپ جب ہم اینڈ پہ پہنچیں گے نا دوستوں، حیران کر دے گی بات جب ہم اس حکایت کے اینڈ پہ پہنچیں گے. شیخ گفت اس بدگمان رو نگر نیست حق را 400 دینار در. کود کے حلوہ از حلوہ ز بیرو بانگ زد لاف حلوہ بر امید دانگ زد. کہ وہ باہر سے حلوہ بیچنے والے بچے کی آواز آئی اور بے شمار تعریفیں کر رہا تھا، میرا حلوہ بہت مزیدار ہے، اس میں میوے پڑے ہوئے ہیں، استاد نے بڑی محنت سے بنایا، ایسی باتیں کر رہا تھا. وہ اپنی حلوے کی تعریف کر رہا تھا. اس کو اشارہ کیا بلا کے لے آؤ، اور تھال کا تھال جو فقیر گیا، درویش گیا، جا کے اس نے بات کی کہ یہ حلوہ ہمیں چاہیے. کہنے لگے کتنے کا ہے؟ کہنے لگے کچھ آدھے دینار سے کچھ زیادہ کا حلوہ تھا. وہ کہنے بھی ہمارے ساتھ صوفیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرو بھائی، ہم خانقاہ والے لوگ ہیں. ابھی بھی لوگ خانقاہ کی آڑ میں نا بہت سارے کام کرتے ہیں. خانقاہ کی آڑ میں خانقاہ کا نام لے کے ابھی بھی بہت ساری 420 اگر نہیں کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. بالکل پیور انداز میں آؤ. اگر دل میں مائل لے کر آؤ گے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے. خانقاہ کا مطلب یہ نکلتا ہے یونیورسٹی میں جو چاہو کرو، کر ہی رہے ہیں، جو کر رہے ہیں یونیورسٹی میں کر رہے ہیں نا، تو یہاں تو ادب سے آؤ. یونیورسٹی میں بھی کر رہے ہیں اور اس سے نکل کے بھی کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو بات یہ ہے کہ وہ صوفیوں کے ساتھ یہ مذاق نہیں کرو، زیادہ پیسے نہیں لو، آدھا دینار ہم تمہیں دیں گے. تو بات کر کے حلوہ لا کے اس نے وہاں رکھ دیا. جتنے قرض والے آئے ہوئے تھے سب نے حلوہ خوب کھینچا پھرنا زبردست طریقے سے. کچھ میں روایتی جملے بھی ادا کر رہا ہوں آج، ادب سے ہٹ کر درگزر کیجئے گا، جو چل رہا ہے اس پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی. تو وہ خوب لوگوں نے حلوہ کھینچا، سارا حلوہ کھا لیا. حلوہ کھا لیا تو شیخ گفتار اس بچے نے کہا چو طبق خالی شدہ کودک صدد گفت دینارم بدو اے فرق. میرے پاس پیسے نہیں، میں تو عدم کی دنیا سے. شیخ نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میں تو ملک عدم جانے کی تیاری کر رہا ہوں. کودک از غم زد طبق را بر زمین نالو گریہ برابر دون حنین نالمی کردت فغا و های های کیم را بشکست بود ہر دہائی. وہ لڑکے نے تھال کو زمین پہ پٹکا اور چیخ چلا کے رونے لگا، ہائے میرے ٹانگ کیوں نہیں ٹوٹ گئی جب میں اس علاقے میں آیا، ان بھوکے لوگوں کے علاقے میں انہوں نے حلوہ کھا لیا. سارا چیخنے لگا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا، میں جاؤں گا تو استاد مجھے جان سے مار دے گا کہ پیسے لے کر نہیں آیا. سارا مسئلہ پیسے ہی کا تو ہے نا. کوئی استاد کے لیے پیسے کما رہا ہے، کوئی گھر کے لیے پیسے کما رہا ہے، کوئی بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے کما رہا ہے. سب انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں، سب اس چکر میں لگے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کودک از غم طبق را بر زمین نالو گریہ برآورد دو حنین نالمی کردت فغان و های های کہ مرا بشکست بود ہر دو پای. میں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی جاتی اس سے پہلے کہ میں اس علاقے میں آتا، بھوکوں کے علاقے میں. کاش کہ من گرد گلخن گشت میں بردر ای خان خان گشت میں، اس خانقاہ کے قریب میں نہ آتا، میں اپنے جہاں حلوہ بنتا ہے فیکٹری اسی کے آس پاس رہتا. تو صوفیان طب لخار و لخمجو سنگ دلان ہمچو گربا رویشو. کہ یہ سارے صوفی یہ ایسے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں اور بلی کی طرح، کتے کی معاذ اللہ، کتے کی طرح، مولانا کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائی، وہ کہہ رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں، یہ کتے کی طرح کھاتے ہیں اور بلی کی طرح منہ صاف کر کے گھومتے ہیں. وہ بچہ کہہ رہا ہے، بچے سے ہی کہلوایا جا رہا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں. مولانا پیش شیخ آمد کے شیخ درش تو یقیدہ کے مرا استاد و کش. شیخ کے پاس آ کے وہ زاری کرنے لگا، آنسو بہانے لگا، رونے لگا کہ شیخ میرا استاد مجھے مار دے گا، مجھ پہ رحم کریں. گر بر استاد روم دستے تہی عمرہ بشکت اجازت می دہی. کہ اگر میں خالی ہاتھ استاد کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گا، مجھے ہلاک کر دے گا. مال ما خوردی مظالم می بری
از چبودی ظلم و دیگر برسری تا نماز دیگراں کھودک گرک شیخ دیدہ بست بروے ننگرک کہ دوسری نماز اثر کی نزان نماز تک یہ بچہ رونا گانا کرتا رہا، زاری کرتا رہا تاکہ دوسرا وقت ہو گیا۔ شیخ فارغ از جفا و از خلاف در کشید روی چو میں در لحاف، اور شیخ نے کیا کیا اپنا منہ لحاف سے چھپا کے وہ لیٹ گئے اور وہ بچہ چیختا چلاتا رہا۔ در شب مہتاب میرا بر سماگ، ایسے شیخ لیٹ گئے۔ اللہ غنی اللہ، شیخ نے اس کے رونا گانا سنا تو لحاف اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اچھا باقی لوگ بھی کہنے لگے صاحب ہمارا پیسہ تو لیے لیا تھا، بچے کو بھی رلا دیا، ایسی باتیں ہونے لگی وہاں خانقاہ میں بہت زیادہ۔ در شب مہتاب میرا بر سماگ اسغا وہ ایشا چباگ، جب آسمان کا چاند سفر کرتا ہے 14ویں رات کا چاند تو نیچے کتے جو ہیں بھونکتے ہیں، چاند کو فرق نہیں پڑتا۔ کیسی کیسی مثالیں مولانا کے پاس ہیں۔ شیخ ایسے لحاف اوڑھ کے لیٹ گئے، ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنا۔ جیسے آسمان پہ جب چاند چلتا ہے نا تو نیچے کتے بھونکتے ہیں، دوڑتے ہیں اس کے ساتھ، اس سے چاند کو فرق نہیں پڑتا۔ جو چاند نما ہیں ان کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کی کردار کشی کوئی کر رہا ہے جو خود بے عمل اور غافل ہے، اسے دنیا کے اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ اس پہ کتنی گرفت آنے والی ہے، اگر وہ بات کرتا ہے آپ کے بارے میں، چاند کے بارے میں، وہ کتے کی طرح سے غو غو کرتا ہے، وہاں فرماتے ہیں اس سے چاند کو فرق نہیں پڑتا۔ ساک وظیفہ خود بجام آورد، میں وظیفہ خود برق میں گسترد، کہ چاند تو اپنا وظیفہ دہرا رہا ہے، ہر 14ویں شب کو مشرق سے نکل کر مشرق مغرب تک کا سفر کرتا ہے۔ مولانا ایک اور زاویہ دکھاتے ہیں، اتنا بڑا چاند ہے، بغیر کسی سپورٹ کے ایک سرے تک دوسرے سرے تک چلا جاتا ہے۔ وہ کون لے جاتا ہے؟ وہ خالق کل جس نے چاند کو بنایا ہے، اس پورے چاند کے وجود کو، جس پہ آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں، یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے، ایک ہی رات پہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر کس کو پہچاننا ہے؟ چاند کی خوبصورتی کو اور بنانے والے کی وسعت کو پہچاننا ہے۔ بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت کو پہچاننا ہے کہ چاند جیسے حجم کو آسمان پر بغیر کسی سہارے کے وہاں سے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بادشاہ نہر کے کنارے خیمے لگا کر داد و دہش کی محفل سجاتا ہے، قریب ہی گھاسوں میں مینڈک جو ہے ٹرٹرا رہے ہوتے ہیں، اس سے بادشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیسی مصطفیٰ میں مامیش گو فدنی میں شب زازمی خویت یقینا بولا، مثال تیسری آ گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چاند کی پیشانی کو 2 لخت کر دیا، 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اور ابو لہب جہالت کی وجہ سے آپ سے دشمنی بڑھا رہا ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی کہ مکہ معظمہ کی مابادی میں کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، وہ تو آپ یہ کر رہے ہیں، اور ابو لہب آپ سے دشمنی کر۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں پوری سورت ہے، تبت یدا ابی لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع آئی تو جس خاتون نے، صوبیہ نامی خاتون کنیز نے یہ اطلاع پہنچائی کہ آپ کے ہاں چچے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تو ابو لہب نے اس اپنے دور میں، پہلے دور میں، اس صوبیہ نامی غلام کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ اس کا پازیٹو پوائنٹ تھا۔ اور بعد میں ہوا جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو 2 بچیاں تھیں، زینب اور کلثوم، ام کلثوم، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور ابو لہب کے بیٹوں کے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ 2 بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں پہلے دور میں، تو وہ زینب اور ام کلثوم تھیں۔ ان کا نکاح اس زمانے میں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، اور جب اعلان نبوت ہوا تو یہ ابو لہب اور دونوں بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے حد درجے۔ عتبہ بڑا تھا، عتیبہ چھوٹا تھا۔
اتنا دکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے اتنا آپ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے یہ جملہ ادا ہوا دوستوں کہ اللہ اپنے خوخار جانوروں میں سے ایک کو اس پر مسلط کر دے۔ کس پر؟ عتیبہ پر۔ ام کلثوم اور زینب نامی دو بیٹیاں نکاح میں تھیں، ان بدبختوں نے اللہ کی نبی کی بیٹیوں کو فارغ کر دیا اور زبان درازی کی۔ اس کے نتیجے میں اتنا دل دکھا کہ آپ نے یہ ایک طرح سے جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوا، عتبہ اور عتیبہ کے بارے میں ادا ہوا، تو انہیں معلوم تھا یہ سچے نبی ہیں، انہیں معلوم تھا یہ شق القمر کا معجزہ ان کا ہے، انہیں پتا تھا کہ صادق و امین پورے مکے میں مشہور ہیں، یہ سب انہیں پتا تھا، مگر ہٹ درمی ہے، جہل ہے، غفلت ہے، خدا سے دوری ہے، نہیں مان رہے۔ تو عتیبہ کے بارے میں جو آپ نے جملہ دہرایا تو ہوا یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بات میں بہت اثر ہے، تو انہیں کیا کیا کہ شام اور بصرہ کا تجارتی سفر وہ کرتا تھا، تو اس نے اپنے سیکیورٹی کا انتظام کیا کہ کافی لوگ اس کی حفاظت کے لیے معمور کیے گئے، اور سفر میں بانس سے لکڑیوں سے مچان بنا کر اوپر سوتا تھا وہ اس کے اوپر، اور سیکیورٹی نیچے کھڑی ہوتی تھی حفاظت کے لیے۔ جس کو خدا پکڑنے کا ارادہ کرے اسے کون سی سیکیورٹی بچا سکتی ہے؟ اوپر سو رہا تھا رات کے وقت، ایک خونخوار شیر برآمد ہوا اور اس نے چھلانگ لگا کر اس مچان پہ پہنچ کے عتیبہ کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کی وجہ سے تھا۔ جب نبی کا دل دکھے گا، زبان سے جو ادا ہوگا، چاہے حیات کے زمانے میں یا روحانی دور کے زمانے میں، لطیف دور کے زمانے میں، اس زمانے سے لے کر اب سے لے کے قیامت تک اگر کسی کی گفتگو سے نبی کی دل آزاری ہوگی تو اس کو پانش کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ یہ مسلمہ اصول ہے۔ رات کے وقت ایک شیر برآمد ہوا اور اس نے عتیبہ کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں مثالوں کی کمی نہیں ہے دوستوں، اور ساری مثالیں عزویہ قرآن ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور یہودی جو ہے دشمنی کی وجہ سے اپنی داڑھی اور مونچھ نوچ رہا ہے۔ یہ وہ پازیٹیو باتیں ہیں جو ہیں اور جو جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ بانگ سگ بر گر رسد در گوش ماں خاص یہ مائے کو بوت خاص الہ۔ اگر کتے کی آواز بھی چاند کے کان میں پہنچ جائے تو چاند اپنے وظیفے سے کب باز آئے گا، چمکنے سے کب باز آئے گا؟ وہ فرماتے ہیں بغیر بولے روشنی پھیلا کر، ٹھنڈی روشنی پھیلا کر چاند اتنی رحمتوں کا انتظام کرتا ہے، اور چاند اگر بولنے لگے تو کیا معاملہ ہوگا؟ چاند رات میں اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے نا، یہ گڑا ہے، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، دیکھتے ہیں نا چاند کی روشنی میں لوگ، بغیر بولے اتنا فائدہ پہنچاتا ہے چاند، اور اگر چاند بولنے لگے تو کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ جو خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نور پھیلاتے ہیں، اگر بول کر پھیلائیں تو کہاں تک کیفیت پہنچ جائے گی؟ تا کسی نسبت بکو کی ہیچ چیز شد نماز دیگر آمد خادم اثر کی سے پہلے تک کا یہ واقعہ ہو رہا ہے دوستوں۔ خانقاہ میں اتنا شور شرابہ، غل غپاڑا، بدوائیں، باتیں، طنز سب کچھ چل رہا تھا نا، تو اثر کے بعد صلاۃ اثر کے بعد شد نماز دیگر آمد خادم یک طبق برسر پیش ہاتھ میں صاحب مال و حول پیش پیر ہدیہ فرس تاد کذب بد قبیر 400 دینار بر گوشو طبق نیم دینار دیگر اندر ورق۔ اثر کے بعد ایک خادم آیا، کسی باخبر کے پاس سے آیا۔ مریدین میں ہوشیار بھی ہوتے ہیں اور غافل بھی ہوتے ہیں۔
ہوشیار اتنے ہوتے ہیں کہ ہر وقت کنیکٹیوٹی کی کیفیت میں رہتے ہیں، ہر وقت رابطے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک رابطے والے نے اپنے خادم خاص کو ایک طبق تھال، جیسے تھال بڑے بڑے آتے ہیں نا یہاں آپ لوگ لنگر کے لیے، ایسے تھال میں اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے، 400 دینار اس تھال میں اور آدھا دینار ورق میں لپیٹ کر اوپر رکھا ہوا ہے۔ عصر کے بعد وہ خادم آیا، اس نے حضرت صاحب کو یہ نظر پیش کیا، صاحب یہ ہمارے صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، 400 دینار ہیں اور اوپر سے آدھا دینار کس کا ہے؟ حلوے والے بچے کا ہے۔ 400 دینار تو وہ جو قرض ہے آپ کا، اور آدھا دینار وہ ہے جو بچہ شور شرابہ کر رہا تھا اس کا ہے۔ 400 دینار بر گوشہ طبق، نیم دینار و دینار دیگر اندر ورق، خادم آمد شیخ را اکرام کرد، و طبق بنهاد پیش شیخ فرد، چون طبق پوشش از طبق برداشت او، خلق دیدند آن کرامت راز او۔ 400 دینار وہ بڑی تعظیم کی، دستبوسی کی، قدم بوسی کی اس خادم نے، اور وہ تھال پیش کیا، تھال میں 400 دینار تھے اور آدھا دینار اوپر سے الگ سے رکھا ہوا تھا۔ اب جو لوگ چون طبق پوش از طبق برداشت ہو، خلق دیدن ان کرامت روزو، کہ جب لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حضرت صاحب کی کرامت یہ ہے، لحاف اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، ہم سب کا مل کے تقاضا 400 دینار کا ہے۔ حضرت نے پہلے کہا تھا بے وقوف، وہ دیکھو بدگمان ہو رہے ہیں مجھ سے کہ اللہ کے پاس 400 دینار نہیں ہے میرے لیے۔ تو اس کو اللہ نے اس انداز میں دکھایا کہ ایک پہچان والے نے پہچان کر وہ بھیجا جو آپ کی طلب تھی، اب دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں۔ ارے حضرت ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اتنی زبردست کرامت آپ کی، جتنے چاہیے تھے وہ 400 دینار اور الگ سے آدھا دینار بچوں کا بندہ ہوا آیا ہے، ہم تو غافل رہے، ہم نے پہچانا نہیں۔ جب یہ قرآن کا پہلا مضمون ہے شروع ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں گے وہ مومن کہلائیں گے، اور جو دیکھ کے ایمان لائیں گے ان کا معاملہ بعد میں ہوگا۔ جو غیب کی بنیاد پر اللہ کے احکامات کو مانتے چلیں گے وہ مومنین کے زمرے میں آئیں گے۔ چون طبق پوش از طبق برداشت او، خلق دیدند آن کرامت را ازو، کہ خلق نے، لوگوں نے شیخ کی یہ کرامت دیکھا۔ آب و افغان از ہما برخاست زود، کیسر شیخا و شاہاں اینچ بود، کہ حیران ہو گئے، آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے کہ حضرت یہ کیا کرامت تھی۔ اینچ سرت اینچ سلطانیز باز، اے خدا بندے خدا دنداز راز، ماند انستی مارا افکن، بس پراگندہ کے رفت از ما سخن، کہ رونے گانے لگے، زاری کرنے لگے، دیکھ کے ایمان لانے کی کیفیت میں آ گئے۔ بزرگوں کا معاملہ، اہل اللہ کا معاملہ، مجذوبوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہچان کے لیے بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ ایک مجذوب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ مجذوب جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، خلیہ بھی بہت سادہ سا ہوتا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، بے نیاز ہوتے ہیں، وہ مجذوب ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 4 مہینے۔ اب لوگ تو مجذوب تو ایسی ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں، الجھی باتیں کرتے ہیں، پر 4 مہینے کے بعد انتقال ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا عمر کیا ہے، تو پچھلی نہیں بتائی، اگلی بتائی کہ 4 ہی مہینے رہ گئے بس۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے دنیا داروں کے حصے میں یہ سعادت نہیں آتی، وہ ملتے تو ہیں، نشست و برخاست کا معاملہ بھی ہے، مگر سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیفیت کیا ہے۔ معلوم فرماتے ہیں بعض اوقات بات قریب کے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیٹے محروم ہو جاتے ہیں، بہت قریب کے مریدین ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ قربت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب قربت بڑھ جاتی ہے تو وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو عام طور پہ وہ مرید نہیں دیکھتا، جو بہت دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور بڑے ادب سے دستبوسی کرتا ہے، سب لے کے چلا جاتا ہے۔ ابھی ابا کو کھانستے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کھنکارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دھوتی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، اوندھے ہو کے سو رہے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو ادب چلا جاتا ہے، جب دیکھتے ہیں زیادہ تو ادب رخصت ہو جاتا ہے، اور جب ادب رخصت ہو جاتا ہے تو محروم ہو جاتے ہیں۔ اب یہی ان کا امتحان ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے معاملات کو پہچانیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچت ہو جاتی ہے۔ تاکہ اورا نا اسا
حام زنیم لا جرم خندیل ہا رابش کنیم، کہ تم اللہ کے دوستوں کو پہچاننے کے معاملے میں احتیاط کرو، اللہ کے دوستوں کے معاملات کو پہچاننے کے معاملات میں احتیاط کرو۔ تم اندھا دھند لاٹھی چلا رہے ہو اور بہت نازک نازک چراغوں کو توڑ رہے ہو، لاٹھی چلا رہے ہو، اپنی عقل کی لاٹھی چلا رہے ہو اللہ کے دوستوں کو پہچان کے معاملے میں، اور بہت سی خندیلیں، بہت نازک خندیلیں ایک زمانے میں شیشے کی ہوا کرتی تھی جس میں چراغ جلاتے تھے، وہ خندیل کہلاتی تھی، اور خندیل لاٹھی چلا کر تم دراصل ان خندیلوں کو، نازک جذبات کو، مقام مرتبے کو نہیں پہچان کر راندہ درگاہ ہو رہے ہو۔ کیا ماز موسیٰ پھن اگر فتی میں کو گش ازر انکور خضر اوز دود، کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت جلیل القدر نبی کریم اللہ لقب آپ کا، جب آپ نے خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو نہ پہچانا، حافظ صاحب کہاف کا مضمون سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جلیل القدر نبی، عام لوگوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ نہیں پہچانتے ہیں تو لاٹیاں چلا کے دل دکھاتے ہیں، پیمنٹ ہوتی ہے، سختی آ جاتی ہے، ہر موڑ پہ سختی آئے۔ سمجھدار کیا کرتے ہیں؟ سمجھدار ہر کانٹے کے چبھنے پر رک کر سوچتے ہیں کہ یہ کانٹا کیوں چبھا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اور دوسرے والے پارٹی کیا کرتی ہے؟ یار فلاں نے نا راستے میں کانٹے ڈالے۔ بھائی ابے راستے میں کانٹے ڈالے تجھے پکڑنے کے لیے، ڈلوائے گئے اس سے تجھے پکڑنے کے لیے، تو سمجھ نہیں رہا ہے۔ ساری بات یہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ماز موسیٰ پھن دگر فتی میں کو، حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ کے محبوبین میں شمار ہوتا ہے، مگر جب انہوں نے، موسیٰ کلیم اللہ نے شکایت کی، شکوہ کیا، نہ پہچانا خضر کے کاموں کو، تو پھر خضر نے کیا کہا؟ خضر نے کہا ھذا فراق بینک و بینہم، خضر نے فرما دیا کہ اے موسیٰ تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے، تم میری باتوں پہ اعتراض کر رہے ہو، مجھ سے غیر ضروری سوال کر رہے ہو۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو سوال و جواب نہیں ہے بالکل بھی، چلتے رہو، بس دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب حضرت خضر اسلام کے کاموں پر انگشت نمائی کی تو پھر کیا ہوا؟ سورہ کہف کا مضمون ہے کہ ھذا فراق بینک و بینہم، اے خضر تمہارا، اے موسیٰ تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے۔ یہ کیسے ہے کہ عام لوگوں کی بات سے ہٹ کر قرآن سے دلیل مولانا روم دے رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں واقعہ موجود ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں پر اعتراض کیا تو وہاں سے ان کی جدائی ہو گئی۔ اپنے شیخ کے اپنے شیخ کے معاملے میں، اللہ کے دوستوں کے معاملے میں، ولیوں کے معاملے میں احتیاط کرنا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری پوری زندگی کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ شیخ فرمودا ہما گفتار و قول من بحل کردم شمارا ان جدال، شیخ نے فرمایا، یہ وسعت کی بات ہے نا، جتنی تمہیں بری بری باتیں میرے بارے میں کی، مجھے نہ پہچانا، حد سے تجاوز کیا، اب وسعت یہ ہے کہ میں تمام کو معاف کرتا ہوں، میں تم تمام کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ شان رحیمی کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں لباس بشریت میں، شان رحیمی کے ساتھ لباس بشریت میں اہل اللہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ شیخ فرمود ان ہما گفتار و قول من بحل کردم شمارا ان جدال، سر آئی بود کے کز حق خواستم لا جرم ہم ہود راہ راستم، گفت این دینار گرچہ اندکس لیک موقوف غرویے کھودکس۔ فرمایا کہ اگر شیخ چاہتے، مجمع میں ایسے بھی لوگ تھے کہ 400 چندہ کر کے دے دیتے، اسی مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے تھے، اشارہ کرتے 400 دینا کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ شیخ نے اپنے تصرف کو استعمال کیا، خبردار رک جاؤ سارے، کوئی نہیں کرے گا کام، میں دکھاؤں گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ 400 دینار جمع کرنا مشکل کام نہیں تھا، وہ شیخ نے اپنے تصرف سے روک دیا کہ رکو ابھی دیکھو اللہ کی طرف سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب شور شرابہ کیا، معاذ اللہ زبان درازی کی، تو اس کو بھی شیخ نے معاف کر دیا۔ گفت این دینار اگرچہ اندکس لیک موقوف غرو کے کھودکس۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ بچے کے رونے پر رحمت جوش میں آتی ہے، بچے کے رونے پر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے،
اگر میں روک دیتا، چندہ کر کے دے دیتا، بچہ خاموش جاتا. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. اللہ کی رحمت کے سمندر کو جوش دلانا ہے. بہت اہم پوائنٹ پہ آ کے کلوزنگ کروں گا. اللہ کی رحمت کے سمندر کو جوش دلانا ہے تو بچے کا رونا ضروری ہے. بچہ روئے گا، ماں کے سینے میں دودھ اترے گا. بچہ روئے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ کی رحمت جوش میں آئے. گفت ای دین اور اگرچہ اندکس لیک موقوف غرو یک کودکس. کودک کہتے ہیں فارسی میں بچے کو، کہ بچے کے رونے پر موقوف ہے اللہ کی رحمت. تا نگیرت کودک حلوہ فروش بہر بخشایش نمے آید بجوش. جب تک حلوہ بیچنے والا بچہ نہ رویا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئی. اللہ کی رحمت جوش میں، جو بچہ رویا، وہاں انفارمیشن پہنچ گئی کسی قریبی مرید کے پاس، وہاں سے 400 دینار اور آدھا دینار بھی آ گیا، حلوے کی قیمت جو تھی وہ بھی آ گیا. تو جب جیسے اس نے کیا تو اسباب کی دنیا میں اللہ نے اسباب بنائے. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب کو برتتے ہیں. اللہ اسباب بناتا ہے. ہر آنے والا اچھا خیال اللہ کی طرف سے ہے. ہر آنے والا دل میں اچھا خیال کسی کی مدد کے حوالے سے، کسی کو معاف کرنے کے حوالے سے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے حوالے سے، کسی کے گھر میں راشن ڈلوانے کے حوالے سے، کسی کی دلجوئی کرنے کے حوالے سے، کسی کو لباس پہنانے کے حوالے سے، جو اچھا خیال آ رہا ہے کہ میں فلاں کو یہ کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے. اور اگر یہ خیال آیا کہ میں اپنے مال کو، اپنے معاملات کو کھینچ کے رکھتا ہوں، تو یہ شیطان کی طرف سے. اسباب ہیں، وسائل ہیں، مگر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے. اسباب و وسائل ہیں، بہتوں کے پاس ہیں، مگر توفیق چھین لی گئی ہے کہ ان کا مال قبول نہیں ہے اس راستے میں. ان کا مال قبول ہی نہیں ہے اس راستے میں. فرماتے ہیں تا نگیرت کود کے حلوہ فروش بہر بخشایش نمے آید بجوش، کہ بخشش کا سمندر جبھی جوش میں آتا ہے. خلاصہ بیان کر دوں آج کا، جبھی جوش میں آتا ہے جب بچہ روتا ہے. ای برادر طفل طفل چشم توست. اللہ غنی، انتہا کی. اے بھائی تمہارے وجود میں وہ رونے، وہ جو بچہ ہے تمہاری آنکھ ہے. اے برادر کودک، اے برادر طفل طفل چشم تو کام خود موقوف زاری دانا خود. تمہارے پوری وجود میں اگر کوئی کام کی چیز ہے تو تمہاری آنکھ کی پتلی ہے. اگر وہ زاری کرے تو اللہ کو راضی کر لیتی ہے. یہ انتہا ہے. مولانا ہمیں کہاں سے لے کے چلے؟ شہد کی بات، حلوے کی بات، تھال کی بات، پٹکنے کی بات، پیمنٹ کی بات، ہدیہ آنے کی بات، سب لے کر چلے اور کہاں آ کے رک گئے؟ کہاں آ کے رکے؟ اللہ، انتہا کی بات نہیں ہے یہ. فرماتے ہیں ای برادر طفل طفل چشم توست. اے بھائی تمہارے وجود میں وہ بچہ تمہاری آنکھ ہے. وہ بچہ کون ہے؟ تمہاری آنکھ ہے. پاسورڈ دے کے جاؤ، تہجد کے وقت اٹھیے، طویل سجدہ کیجئے، ہاں یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کا ورد کیجئے. دیکھیں کیسے راضی نہیں ہوتا ہے. صبح اٹھیں گے تو بدترین دشمن سامنے مصالحت کے لیے کھڑا ہوگا. صبح اٹھیں گے تو بدترین معاملات سیدھے ہو چکے ہوں گے. یہ میرا ایمان ہے، ذاتی حیثیت میرا ایمان ہے یہ، کہ وقت تہجد جو فریکوینسی انتہائی ہائی ہوتی ہے، سجدے میں جائیں، کچھ نہیں کریں، کوئی اپنی لاف گزاف، اپنی پڑھائی اور اپنے تجربے کی بات نہ کریں، وہ اس کو راضی کر لیں. آپ کے مصلی سجدہ گاہ جو ہے آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جائے تو کون سا معاملہ ہے جو رک سکتا ہے؟ کون سا معاملہ ہے جو رک سکتا ہے؟ کون ہے جو درمیان میں آ کے کھڑا ہوگا؟ ای برادر طفل طفل چشم تو قوم خود موقوف زاری دان خود. تمہارے سارے کام جو رکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ تم زاری نہیں کرتے، تم گریہ نہیں کرتے. چون خدا خواہت کہ ما یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے. اللہ بے مثل و بے مثال ہے. اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں وجود بخشتا ہے، اس کو سنوار کے نکار کے ایک شخصیت بناتا ہے. ہمیں ماؤں کے ذریعے اور اپنے بڑوں کے ذریعے ہمیں ہماری خدمت کرواتا ہے ان سے، اور پھر وہ وجود بخشتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے چو خدا خواہت کے ماؤ یوری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنات، وہ میرا ملان، میرا جو رجحان زاری کی طرف کر دیتا ہے. چو خدا خواہت کے پردہ کس درد، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے،
میلش اندر تھا نہ یہ پھوکاں برت، تو پاک لوگوں کی تنقید پہ لگا دیتا ہے اس کو. سمجھ لیں 4 6 6 8 8 کی شکل میں بیٹھے ہوئے اہل اللہ کے کمالات، ان کی جو ہے وہ کرامات، ان کی شخصیات پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور پتہ بھی چل رہا کہ وہاں مائنس پوائنٹ جمع ہو رہے ہیں. تو خدا خواہد کے پردہ کس درد، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے، میلش اندر ان کا ملان، میلش اندر تھا نہ یہ پھوکاں برت کہ پاک لوگوں کی تنقید پہ لگا دیتا ہے. کام تھو موقوف زاری زاری یہ دوست، تمہارے سارے کام، آج کی گفتگو کا پیک پوائنٹ ہے یہ، تمہارے سارے کام جو رکے ہوئے ہیں. خام تو موقوف زاری یہ دوست، بے تجرو کامیابی مشکلات، کہ بغیر زاری کے کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. یہ خدا کی خواہش یہی ہے کہ بندہ عاجز ہو، بندہ متکبر نہ ہو، بندہ خود پسند نہ ہو، بندہ مفادات کا، اپنے مفادات کا شیدائی نہ ہو، بندہ ہاتھ کھول کے اللہ کی رضا کے لیے چلے. تو پھر کیا ہوگا؟ کام تو موقوف زاری یہ دوست، بے تجرو کامیابی مجھ، بغیر زاری کے کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. گر ہمیں خواہی کہ مشکل حل شود، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکل حل ہو جائے. سب کے لیے پیغام ہے یہ، سب کے اوپن پیغام ہے یہ. مولو کا پیغام ہے، ایک مستند ترین شخصیت کا پیغام ہے، ایک مرد خدا کا پیغام ہے، اللہ کے دوست کا پیغام ہے. کیا ہے؟ گر ہمیں خواہی کے مشکل حال شود، خار محرومی بگل مبدل شود. گر ہمیں خواہد کے آن خلقت رسد، باس بگریاں طفل دیدو بر جسد. اگر تم چاہتے ہو کامیابی مل جائے، تم چاہتے ہو کہ عزت توقیر مل جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے مسئلے سارے، تمہارے خار جو کانٹے تمہارے آس پاس تم نے خود بوئے ہیں، تم نے خود کانٹے بوئے ہیں، تم نے غلط فیصلے کے کانٹے بوئے، غلط وقت پر فیصلے کرنے کے کانٹے بوئے، تم نے خود بوئے ہیں، کسی اور نے نہیں بوئے. کیا کیا؟ گر ہمیں خواہی کے مشکل حال سود، خور محرومی کے کانٹے ہیں. یہ سب کچھ ہے پھر بھی محرومی ہے، سب کچھ ہے پھر بھی محرومی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کانٹے ہیں جو ہم نے خود بوئے ہیں. خار محرومی بگل مبدل، خار محرومی کے کانٹے پھول بن جائیں. محرومی کانٹے، غلط فیصلوں کی محرومی سے محرومی، غلط وقت پر محرومی، یہ ساری محرومیاں ہیں. وہ کیسے تبدیل ہوں گی؟ کانٹے پھول کیسے بنیں گے؟ خور محرومی بگل مبدل شود، کہ محرومی کے کانٹے پھول بن جائیں گے. گر ہمیں خواہی کہ آن خلقت رسید، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں اور آخرت میں نواز دیا جائے، بے شمار انعامات و اکرامات تمہارے حصے میں آ جائیں، اگر تم چاہتے ہو تو. یہاں کوشچن مارک کے ساتھ ہے. گر ہمیں خواہی کہ آن خلقت رسد، خلقت کہتے ہیں بہت زیادہ انعام و اکرامات کو، بہت زیادہ انعامات و اکرامات کو خلقت کہتے ہیں فارسی میں. گر ہمیں خواہی کہ خلقت ان خلقت رسد، پاس بگریاں طفل دیدو بر جسد، کہ تمہارے وجود میں جو چھوٹا سا بچہ ہے، تمہارے وجود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. تم بڑے ہو جاؤ گے، چھوٹے سے چل رہا ہے بچہ، وہ بڑے ہو گئے جب بھی بچہ ہے، وہ بوڑھے ہو گئے جب بھی بچہ ہے. وہ بچہ تمہاری کیا چیز؟ تمہاری آنکھ ہے. تمہارے وجود میں ایک بچہ ہے جو تمہاری آنکھ ہے. اگر وہ زاری کرتا ہے اللہ کی محبت یا خشیت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن کے لقب سے جانے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہارے گالوں تک آ گیا تو جہنم کی آگ تمہیں جلا نہ پائے گی. نکلتے ہیں آنسو؟ کیا یہ جو ماحول دنیا کا سخت ہو گیا ہے یہ آنسو نکلنے دیتا ہے؟ غور کریں. آج کی نشست سے کوئی لے کے اٹھے میرے پاس سے کہ کیا ہم گریا کرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، یا سورہ رحمان پڑھ کر اللہ کی محبت کی وجہ سے پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ دلوں کی جو کثافتیں ہیں وہ آنکھوں سے پانی نکلنے نہیں دیتی. دلوں کی کثافتیں، دلوں کا تکبر، انانیت کا معاملہ آنکھوں سے آنسو نکالنے نہیں دیتا. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے آنکھ سے مکھی کے سر کے آنکھ دیکھے پورے وجود سے چھوٹ جائے،
سب سے چھوٹی چیز آنکھ ہے نا بھائی حجی صاحب, باہر نکل کے دیکھیں لاکھوں لاکھوں ستارے تو آپ بھی دیکھ لیں گے, آسمان کی وسعت میں جو ستارے ہیں یہ چھوٹی آنکھ ہمیں سب دکھا دیتی ہے. اٹ مینس کہ اس کے اور اس کے درمیان رابطے میں ایک چیز اللہ نے رکھی ہے, وہ آنکھ کی شکل میں رکھی ہے. اگر وہ رو کے صاف ہوتی رہے تو کیا بات ہو جائے گی اس کی. اگر تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہارے گالوں تک آ گیا تو جہنم کی آگ تمہیں جلا نہ پائے گی. پھر آتش دوزخ نہ سوزد آن کھسے کھورا بدید یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان, کہ اگر تم نے مثنوی پڑھی, مثنوی سنی, بیان کی اور محفل میں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کی آنکھ سے آنسو نکلا تو وہ محفل مقبول ہو گئی. پھر ان تمام کو جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی, ان تمام کو جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی. یہ مولانا روم کا موقف ہے. وہ آنسو جو نکلے, خدا کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ خدا ان آنسوؤں کو جو مجلس میں, محفل میں, قرآن خوانی میں, نماز کے سجدوں میں نکلتے ہیں اور بہہ کر گالوں تک آ جاتے ہیں, خدا انہیں محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب محشر میں ہم پہنچیں گے کہ یوسف سے زیادہ حسین, سراپے, خوبصورت شخصیات خدا سے ہماری سفارش کریں گی, اے اللہ ان کو جنت میں بھیج دے, اے اللہ ان کو فردوس کے 8 دروازے ان کے عطا کر دے, یا اللہ ان کو خاص مقام عطا کر دے. تو ہم اور آپ, کیونکہ یہاں دل دادا لگایا ہے نا, کبھی کبھی رو لیے تھے, وہ اللہ محفوظ کر, اتنا محبت کرتا ہے وہ. کبھی ایک دفعہ بھی روئے تھے تو وہ بھی محفوظ کر لے گا. تو پوچھیں گے یہ کون ہے جو میری سفارش کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرے وہ آنسو ہیں جو میری محبت میں نکلے تھے یا میرے خوف سے نکلے تھے, ہم نے ان کو محفوظ کر کے یوسف بنا دیا. آج تیری یہ سفارش کر رہے ہیں, آج تیری سفارش کر رہے ہیں میری بارگاہ میں, کیونکہ میرے لیے نکلے تھے. میں جانتا تھا, تو بھی نہیں جانتا تھا. ان فرشتوں کو معلوم ہے, اس مخلوق کو معلوم ہے کہ تم اس سے محبت کرتا ہے, اور جو خدا سے جڑ جاتا ہے وہ بقا کی منزل پر ہوتا ہے, فنائیت کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.